پیارے دوستو، حضرت عبدل واحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں آدمی کو دیکھا کہ وہ کفر میں مبتلا ہے اور وہ ایک بت کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے اپنے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا معبود ہے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارا معبود تو وہ ہے جس نے ہر ایک شے کو بنایا ہے۔ یہ جو تو نے اپنے ہاتھ سے بت بنایا ہے یہ پوجنے کے لائق تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو وہ بت پرست آدمی کہنے لگا، اچھا بتاؤ تم لوگ کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم اس پاک ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے اور اس کی زمین پر پوری گرفت ہے۔ اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ تو وہ بت پرست کہنے لگا کہ تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ اس نے اپنے ایک بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجا، جو بہت ہی کریم اور شریف انسان تھے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھائی ہیں۔ تو اس پر وہ بت پرست کہنے لگا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ اس نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک کائنات نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ اور انعام اس کو عطا کر دیا جائے۔ تو اس پر وہ بت پرست پھر کہنے لگا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت بھی چھوڑی ہے کیا؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ اس مالک کا پاک کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ تو ہم لوگوں نے اسے قرآن پاک لا کر دکھا دیا اور قرآن مجید اس بت پرست آدمی کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ بت پرست کہنے لگا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اچھا تم ہی مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس بت پرست آدمی کو ایک سورت سنائی۔ وہ سنتے ہی زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ تو پھر اس نے کہا، اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس پاک ذات کی کبھی بھی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ بت پرست آدمی کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن گیا۔ ہم نے اسے اسلام کے ارکان اور ساری تعلیمات بتائیں اور چند صورتیں بھی قرآن پاک کی اس کو سکھا دیں۔ دوستو، جب رات ہوئی ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے لگے تو اس نے ہم سے پوچھا کہ کیا تمہارا معبود جس کو تم خدا کہتے ہو وہ رات کو سوتا ہے کیا؟ تو ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات حی قیوم ہے، وہ نہ تو سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی اس بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرہ سے واپس جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ دین کی باتیں سیکھ سکوں۔ تو ہم لوگوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور ہم نے اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا، اور کچھ دن بعد ہم شہر آبادان پہنچے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ آدمی نو مسلم ہے، یعنی اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے لیے
کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درہم چندہ جمع کیا اور اس کو دینے لگے تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے اس سے کہا یہ کچھ درہم ہیں، ان کو تم اپنے اوپر خرچ کر لینا۔ تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا ہے جس پر تم لوگ خود بھی نہیں چلتے ہو۔ میں ایک جزیرہ میں تھا اور ایک بت کی پرستش کرتا تھا۔ خدائے پاک کی پرستش بھی میں تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے اس حالت میں بھی مجھے ہلاک نہیں کیا تھا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ پس وہ اس وقت مجھے کیوں ہلاک کرے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ دوستو، 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے اور وہ آدمی بالکل موت کے قریب ہے۔ تو ہم لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیری کوئی حاجت ہے کیا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میری تمام حاجتیں اس پاک ذات باری تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں جس نے تم لوگوں کو اس جزیرہ میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اچانک سے نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں وہیں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ ہے اور اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے اور اس پر ایک تخت بھی بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے جو نو مسلم ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا اور اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ تو ہم لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور اسے دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک چین کے اندر میں ایک راہب کے حجرے کے قریب گیا اور میں نے اس کے حجرے کے قریب جا کر اسے آواز دی کہ اے راہب۔ میں نے اسے 2 بار آواز دی لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب میں نے تیسری بار اسے پکارا تو اس نے مجھے اپنے حجرے سے باہر جھانک کر دیکھا اور کہنے لگا کہ اے شخص، میں راہب نہیں ہوں، راہب وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی کبریائی کی عزت کرے اور اس کی بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کا اظہار کرے اور اس کی تقدیر پر راضی ہو جائے اور اس کی عطا پر اس کی تعریف اور حمد بجا لائے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کی قدرت کو مانے، اس کے جلال کے آگے سرنگوں ہو جائے، اس کے حساب و عذاب میں فکر کرے اور دن روزہ میں اور رات قیام میں بسر کرے۔ اسے جہنم اور سوال و جواب کے ذکر نے جگا رکھا ہو اور میں تو محض ایک کاٹ کھانے والا کتا ہوں جس نے خود کو اس صومعہ میں بند کر رکھا ہے تاکہ کسی کو اپنی زبان سے کاٹ نہ لے۔ تو شیخ عبد الواحد نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کس چیز نے لوگوں کی معرفت کے بعد تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غافل کر رکھا ہے؟ تو وہ راہب فرمانے لگا کہ اے برادر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بعد اس سے غفلت نہیں ہوتی۔ ہاں، جس شے نے لوگوں کو اس سے بہکایا ہے وہ دنیا کی محبت اور اس کی زینت ہے، اور اس لیے کہ یہی معصیت اور نافرمانی کی بنیاد بھی ہے۔ دانش مند تو وہ ہے جو اسے دل سے نکال دے اور اپنے گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے اور اس سے قریب کرنے والی چیزوں کی طرف راغب ہو جائے۔ تو حضرت عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں
کہ میں ایک راہب کے صومعہ پر گزرا اور اپنے ساتھیوں کو الگ ٹھہرا کر میں نے راہب سے بات کی اور یہ پوچھا کہ اے راہب، علم و یقین کیا ہے؟ تو راہب نے پردہ ہٹا کر جواب دیا کہ اے عبد الواحد، اگر علم و یقین پانا چاہتے ہو تو اپنے اور دنیاوی شہوت کے درمیان لوہے کی ایک دیوار کھڑی کر لو۔ تو یہ کہہ کر اس نے پردہ گرا دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ایوب ملک شام میں سفر فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک حبشی شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے ہوئے ایک طرف کو جا رہا تھا۔ تو حضرت شیخ عبد الواحد نے اس حبشی سے پوچھا کہ اے حبشی، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ حبشی کہنے لگا کہ مجھ جیسے شخص سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کا بوجھ زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، اس لکڑیوں کو سونا بنا دے۔ چنانچہ لکڑیوں کا وہ بوجھ فوری طور پر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس نے کہا، کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت شیخ عبد الواحد کہنے لگے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ حبشی پھر کہنے لگا کہ اے اللہ پاک، اسے پھر سے لکڑیوں کا گٹھا بنا دے۔ یہ کہتے ہی وہ سونے کا ڈھیر پھر سے لکڑیوں میں تبدیل ہو گیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ عارفین سے سوال کرتے رہو، ان کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ تو حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ میں اس حبشی کا کمال دیکھ کر بالکل حیرت میں ڈوب گیا اور اتنا زیادہ شرمندہ ہوا جتنا میں زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس حبشی نے اشارہ کیا۔ فوراً ہمارے پاس ایک پیالہ آ گیا جو شہد سے بھرا ہوا تھا اور جو برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تو وہ حبشی نے کہا، لیجئے حضور، تناول کیجئے، یہ مکھیوں کے شکم سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے وہ کھایا تو اس سے کوئی میٹھی چیز ہمیں بالکل بھی یاد ہی نہیں رہی۔ تو ہم نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو وہ حبشی پھر کہنے لگا کہ ایسی کرامتوں پر تعجب کرنے والا عارف کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو متعجب ہو جان لو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہے، اور جو شخص کرامتیں دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ سے ناواقف ہے۔ پیارے دوستو، ایک بار حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ وہاں آپ نے کچھ غریب لوگوں کو دیکھا جو کہ کشتی کے انتظار میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی وہاں پر کشتی آ گئی اور وہ غریب لوگ کشتی میں چڑھنے لگے۔ تو ملا نے انہیں سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے تو ہیں نہیں، تو تم کشتی سے نیچے اتر جاؤ۔ یہ سن کر ان غریبوں کے چہرے اتر گئے اور وہ سب کے سب خالی جیب تھے۔ اس علاقے میں وہ دور دراز سے مزدوری کرنے آئے تھے، لیکن جب ان غریبوں کو وہاں پہ مزدوری نہیں ملی اور شام سر پر آ گئی تو وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تھے اور کہنے لگے کہ اے ملا، ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر ہمیں دریا کے پار اتار دو۔ تو ملاح نے منہ بنا کر کہا کہ اگر میں اللہ کے نام پر
مسافروں کو دریا پار کرانے لگا تو میں کیا کھاؤں گا اور میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ کوئی اور کشتی ڈھونڈو، شاید وہ تمہیں اللہ کے نام پر لے جائے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ اس کشتی کے قریب ہی کھڑے ہوئے اس ملاح اور غریبوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ یہ سب سن کر آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی تھی۔ آخر جن لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے تھے وہ تو کشتی میں سوار ہو گئے، اور ملاح اپنا مخصوص خوشی کا گیت گاتا ہوا کشتی لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تو حضرت شیخ عبد الواحد ان غریب لوگوں کے پاس آئے، اور وہ سب کے سب بالکل اداس اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہوا، اگر ایک کشتی چلی گئی تو دوسری آ جائے گی۔ تو حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات سن کر ایک غریب مسافر نے کہا کہ حضور، کشتیاں تو بہت ہیں، مگر ان کے مالک بھی ہم سے پیسے مانگیں گے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو تم سب لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جس کا مالک کرایہ نہیں مانگتا۔ دوستو، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کلمات محبت آمیز لہجے میں ادا فرمائے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر سارے مسافر خوشی میں کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اس کشتی کا مالک کہاں رہتا ہے، ہمیں اس کا پتہ بتا دیجئے، ہمارا روز کا آنا جانا ہے، تو شاید اس طرح سے ہمارا کرایہ ہی بچ جائے گا۔ تو حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے انتہائی جذب و سوز کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ وہ مالک تو ہر جگہ رہتا ہے، مگر لوگوں کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ پیچھے کو مڑے اور دریائے دجلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے دجلہ، ان غریب مسافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر راستہ دے دے۔ تمام مسافر بڑی حیرت سے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ دوسرے ہی لمحے ان کی نظروں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ دریائے دجلہ جو کچھ دیر پہلے موجیں اور ٹھاٹھیں مار رہا تھا کہ اچانک سمٹنے لگا، پھر اس قدر سمٹ گیا کہ اس میں ٹخنے کے برابر پانی رہ گیا۔ تو شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے غریب مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم بے خوف و خطر اس دریا میں اتر جاؤ اور دریا کو پار کر لو۔ دوستو، یہ کہہ کر حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، اور تمام مسافر شدید حیرت اور سکوت کے عالم میں اس مرد خدا کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے جس کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے چند الفاظ نے دریائے دجلہ کی حالت ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر جب حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ مسافر دریا میں اتر گئے اور بغیر کسی دشواری کے دجلہ کو پار کر گئے۔ پھر جیسے ہی آخری مسافر دریا سے باہر آیا تو دریا کا پانی آہستہ آہستہ سے بڑھنے لگا
اور تھوڑی دیر میں وہ دریا پھر سے ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ دوستو، اس سے زیادہ حیرت انگیز منظر وہ تھا جب یہ غریب لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ان کی بیویاں ان کے لیے طرح طرح کے کھانے پکا رہی تھی۔ حالانکہ آج کسی بھی مزدور کو مزدوری نہیں ملی تھی اور ہر شخص اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ آج تو سوکھی روٹی ہی کھانا پڑے گی یا پھر فاقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن دوستو، ان کی توقع کے خلاف گھر سے ایسے لذیذ کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی کہ آج تک ان غربت زدہ لوگوں کی زبانوں نے ایسے کھانوں کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ ان تمام لوگوں نے اپنی بیویوں سے ایک ہی سوال پوچھا کہ اے اللہ کی بندیوں، تمہارے پاس ان لذیذ غذاؤں کے پکانے کا سامان کہاں سے آیا؟ تو بیویاں کہنے لگی کہ ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے، بلکہ اپنے پیسوں سے یہ سارا سامان خریدا ہے۔ تو ان کے خاوندوں نے دوسرا سوال اپنی بیویوں سے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ تو ان تمام بیویوں نے اپنے شوہروں کو ایک ہی جواب دیا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، تو جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو ایک بزرگ صورت انسان کھڑا نظر آیا۔ میں نے اسے سوالی سمجھ کر کہا کہ بابا معاف کرو، میرے شوہر مزدوری کرنے گئے ہیں، اس وقت تو تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بزرگ آدمی نے میری طرف ایک تھیلی بڑھائی اور آہستہ سے بولا کہ میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں کچھ دینے آیا ہوں، اسے رکھ لو۔ جب تمہارا شوہر شام کو کام سے واپس آئے اور تم سے اس کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے دوستوں میں سے ایک فقیر آیا تھا اور وہ یہ تھیلی دے کر چلا گیا ہے، اور اسے یہ بھی کہہ دینا کہ آئندہ اللہ کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا، بلکہ کسی بھی بندے سے سوال نہ کرنا، نہ اس کے سامنے جھولی پھیلانا۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو پھر ہم نے اپنی تھیلیاں کھول کر دیکھیں تو وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ سن کر وہ تمام خاوند حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بھی پورا سنا دیا کہ کیسے دریائے دجلہ نے انہیں راستہ دیا تھا اور ان لوگوں نے بغیر کشتی کے دریا پار کیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد ان لوگوں کی تو دنیا ہی بدل گئی، وہ خوشحال ہو گئے اور وہ تمام لوگ احکام شریعت کی پابندی بھی بڑے جوش و جذبے سے کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جب ایک جنگ کے دوران مسلمان رومیوں کی سرحد پر جہاد کر رہے تھے تو ایک 14-15 سال کا نوجوان مجنونانہ انداز میں چیخیں مار رہا تھا کہ اے انیا مرضیہ، تو کہاں ہے؟ اب تیری فرقت مجھے گوارا نہیں اور میرا تیرے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہے۔ تو تمام قافلے والے حیران تھے کہ اس نوجوان کو یکا یک کیا ہو گیا ہے۔ نوجوان کی حالت میں یہ تبدیلی اس وقت آئی جب وہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کے قافلہ مجاہدین کے ہمراہ روم کی سرحد پر پہنچا تھا۔ وہ راتوں کو مسلسل جاگتا رہتا تھا اور نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ وہ نوجوان دن کو روزے رکھتا اور رفقا اور ان کی سواریوں کی خدمت کرتا تھا۔ سرحد پر پہنچنے کے بعد ایک رات اس پر غنودگی طاری ہو گئی
اور اسے بہت گہری نیند آ گئی۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ انیا مرضیہ تیرا انتظار کر رہی ہے اور وہ تجھ سے ملنا چاہتی ہے، چلو تمہیں میں اس کے پاس لے چلوں۔ تو وہ آدمی اس نوجوان کو لے کر ایک خوبصورت باغ میں داخل ہوا جہاں صاف اور شفاف نہریں جاری تھیں۔ نہروں کے کنارے حسین و جمیل لڑکیاں زیور اور لباس سے آراستہ تھیں۔ ان لڑکیوں نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو آپس میں سرگوشی کرنے لگی کہ یہ انیا مرضیہ کا شوہر ہے۔ تو نوجوان نے پوچھا کہ تم میں سے انیا مرضیہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان لڑکا آگے بڑھ گیا تو پہلے باغ سے بھی زیادہ ایک اور خوبصورت باغ ملا جہاں دودھ کی نہریں جاری تھیں۔ وہاں بھی پہلی عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اس نوجوان کو دیکھ کر انہوں نے پھر سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ انیا مرضیہ کا شوہر ہے۔ تو اس نوجوان نے ان خوبصورت لڑکیوں سے بھی یہی پوچھا کہ انیا مرضیہ کون ہے اور وہ مجھے کہاں ملے گی؟ تو ان عورتوں نے بھی وہی بات کہی کہ ہم سب تو اس کی خادمائیں ہیں۔ آپ تھوڑا سا اور آگے تشریف لے جائیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان آگے بڑھا تو اسے تیسرا باغ نظر آیا۔ اس باغ کی تزئین دونوں باغوں سے زیادہ تھی اور اس باغ میں شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور خوبصورت دوشیزاؤں کی جماعت بھی موجود تھی جن کے حسن و جمال گزشتہ دونوں باغ والیوں سے بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے بھی نوجوان کا اسی طرح سے استقبال کیا اور کہا کہ اے اللہ کے ولی، ہم سب بھی انیا مرضیہ کی خادمہ ہیں، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ نوجوان آگے بڑھ گیا تو اسے سفید موتیوں کا ایک محل نظر آیا اور ایک مہدش اس کے دروازے پر خدمت کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ وہ ایسے لباس اور زیورات سے مزین تھی جس کا آج تک اس نوجوان نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب اس دربان خادمہ نے اس نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا تو باادب طریقے سے اس کا استقبال کیا اور خیمہ کے اندر جا کر انیا مرضیہ کو اس نوجوان کی خبر دی۔ اس کے بعد وہ نوجوان خیمہ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سونے کا ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک حسین و جمیل ملکہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ نوجوان اسے دیکھتے ہی بہت زیادہ متاثر ہو گیا۔ اس ملکہ نے اس نوجوان کا استقبال کیا اور کہا کہ مرحبا اے اللہ کے ولی، ہمارے پاس آپ کی آمد کا وقت بہت قریب ہے۔ تو دوستو، نوجوان بے قرار ہوا اور چاہا کہ اس کے قریب جائے، مگر انیا مرضیہ نے اسے روک دیا اور کہنے لگی کہ صبر کیجئے، ابھی آپ میں حیات دنیاوی کا اثر باقی ہے، اس لیے ہمارا وصال ابھی ممکن نہیں ہے، مگر ہاں انشاءاللہ آج شام آپ یہیں آ کر روزہ افطار کریں گے۔ دوستو، یہ خواب دیکھ کر وہ نوجوان خواب سے بیدار ہوا تو اس کی حالت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ سکون و چین غائب ہو گیا تھا اور اس کا صبر رخصت ہو چکا تھا اور وہ دیوانوں کی طرح پکارتا پھر رہا تھا کہ اے انیا مرضیہ، تو کہاں ہے؟ تمام رفقائے جہاد نے
اس نوجوان کی جب یہ حالت دیکھی تو وہ سب بڑے پریشان ہو گئے۔ دوستو، یہ وہی نوجوان تھا جو ایک دن حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کے رفقا کے ہمراہ جہاد کی تیاری میں آپ کے ساتھ آیا تھا، اور آپ نے جہاد کے فضائل کے بارے میں قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت فرمائی تھی، جن میں سے ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ دوستو، ان رفقا میں 14-15 سال کا ایک لڑکا بھی تھا جس کا باپ بہت ساری دولت چھوڑ کر مر گیا تھا۔ جب اس لڑکے نے حضرت کے منہ سے یہ آیت سنی تو اس نے پوچھا کہ حضور، کیا واقعہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو خرید لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور، آپ گواہ رہیں کہ میں نے اپنی جان اور مال جنت کے بدلے بیچ ڈالی ہے۔ تو شیخ نے پہلے تو اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس راستے میں بہت سی تکالیف ہیں، مگر اس لڑکے نے آپ کی ایک بھی بات نہیں مانی اور سامان جہاد کے سوا اپنا تمام مال و دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالا، اور حضرت شیخ اور ان کی رفقا کی فوج کے ہمراہ روم کی سرحد کی جانب چل پڑا۔ دوستو، نوجوان کی اس حالت کی خبر جب حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کو پہنچی تو انہوں نے اس نوجوان سے ماجرا دریافت کیا تو اس نے آپ کو اپنا خواب سارا کا سارا بیان فرما دیا۔ تو حضرت شیخ کا بیان ہے کہ ابھی نوجوان اپنی داستان ختم کر کے میری مجلس سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ رومیوں کے ایک لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تو اس نوجوان نے اٹھ کر بڑی بہادری سے ان رومی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور 9 کافروں کو جہنم واصل کر ڈالا، اور اس کے بعد ایک کافر نے اسے نیزہ مارا اور یہ زخم کھا کر یہ نوجوان لڑکا زمین پر گر گیا۔ تو شیخ نے دیکھا کہ اس کا پورا جسم خون میں لت پت ہے اور وہ زور زور سے ہنس رہا ہے، اور مسرت و شادمانی کی ہنسی بہت دیر تک ہنستا رہا، اور کچھ دیر کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے آزاد ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت گریہ زاری کرتی ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور، میرا بچہ گم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ تو آپ نے اس عورت سے وہ 2 درہم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا بچہ تمہارے گھر آ گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ عورت بھاگی ہوئی اپنے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ واقعہ ہی اس کا بچہ اس کے گھر پر موجود تھا۔ وہ اس کو گلے لگا کر پوچھنے لگی کہ اے میرے بیٹے، تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو لڑکے نے کہا، میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لانے کے لیے مجھے بازار میں بھیجا تھا کہ راستے میں اچانک سے ایک بہت بڑا طوفان آیا اور مجھے اڑا کر
یہاں لے آیا اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے لڑکے اپنے گھر پہنچ، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں شرفا بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم لوگوں کو تنگ دستی کی وجہ سے تباہی اور موت کا خطرہ ہے، حضرت آپ دعا فرما دیجئے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم رفیع کے وسیلے سے جسے تو نے مخصوص اولیاء میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور وہ نام اپنے برگزیدہ بندے کے دل میں الہام فرما دیتا ہے، تو اسی وقت ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس سے شیطانی خیالات میرے اور میرے دوستوں کے پاس سے دور ہو جائیں۔ اے اللہ، بے شک تو احسان فرمانے والا ہے اور قدیم الاحسان ہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی۔ دوستو، اسی وقت جب آپ نے یہ دعا ختم کی تو حاضرین نے چھت پھٹنے کی آواز سنی اور آسمان سے دیناروں کی بارش ہونے لگی۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے غیر خدا سے بالکل ہی بے نیاز ہو جاؤ۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ یہ سب دینار اٹھا لو۔ ان لوگوں نے وہ دینار اٹھا لیے اور حضرت نے خود اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے آپ سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی، اور انہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی بجائے خورد و نوش کے لیے کما کر کچھ لائیں۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کا مشورہ سن کر یہ بات فرمائی کہ اے اللہ کی بندی، تو بالکل فکر نہ کرو، میں صبح ہی مزدوری پر جاؤں گا اور تمہارے لیے کافی کمائی کر کے لاؤں گا۔ تو دوستو، چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ جنگل کی طرف نکل گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سارا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں گزار دیا، اور جب شام ہوئی تو آپ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو آپ کی بیوی نے آپ سے جب مزدوری طلب کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج جس کے ہاں مزدوری کی ہے اس نے معاوضہ نقد ادا نہیں کیا، لیکن تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں کل جاؤں گا اور اپنا معاوضہ لے کر آؤں گا، کیونکہ جس کے ہاں میں نے مزدوری کی ہے وہ ایسا سخی ہے کہ بغیر مزدوری مانگے بھی دے دیا کرتا ہے۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ پھر جنگل میں جا کر سارا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور رات کو جب گھر واپس آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ نے پھر سے مزدوری کا تقاضا کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، تو فکر نہ کر، میں اس سے اکٹھی مزدوری لے لوں گا، کیونکہ مجھے ہر روز اس سے مزدوری طلب کرنے میں شرم و جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اب میں 10 دنوں کے بعد ہی اس سے مزدوری طلب کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے یہ جواب سن کر
خاموشی اختیار کر لی اور بڑی تنگی کے ساتھ 10 دن گزارے۔ جب 10واں دن بھی گزر گیا اور حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف واپس چلے آ رہے تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ دل میں سخت شرمندگی اور بے چینی محسوس کر رہے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ سوچ رہے تھے کہ آج 10 دن گزر چکے ہیں، میں نے تو اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ 10 دنوں کے بعد ضرور مزدوری لے کر آؤں گا، مگر آج بھی پہلے کی طرح خالی ہاتھ ہی اپنے گھر لوٹ رہا ہوں۔ تو دوستو، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس چلے جا رہے تھے کہ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے گھر بھیجا، جس نے ایک بوری آٹا اور ایک بھنی ہوئی بکری حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کو دے دی۔ اس شخص کے جاتے ہی ایک دوسرا شخص آیا تو اس نے شہد اور گھی کا ایک مشکیزہ دے دیا، اور پھر تیسرا شخص آیا تو اس آدمی نے 30,000 دینار کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر جس کے ہاں مزدوری کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی نے بھیجی ہیں، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اب آپ حبیب رحمت اللہ علیہ کو کہہ دیں کہ اگر وہ زیادہ محنت سے کام کریں گے تو ان کو مزدوری اس سے بھی زیادہ ملے گی۔ دوستو، رات کا وقت تھا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بڑی شرمندگی کے عالم میں خالی ہاتھ اپنے گھر کے دروازے پر آئے تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ آج کیا بہانہ کریں گے اور اسے کس طرح مطمئن کریں گے، لیکن جب آپ رحمت اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے گھر سے انتہائی لذیذ قسم کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ آپ کے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کی بیوی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ جس کے ہاں مزدوری کرتے ہیں وہ شخص تو بہت ہی زیادہ سخی ہے، اور اس نے یہ سب چیزیں اور یہ ساری رقم ہمیں بھیجی ہے، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اگر اور محنت سے کام کرو گے تو اس سے بھی زیادہ مزدوری ملے گی۔ دوستو، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ رحمت اللہ علیہ کے دل پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ رحمت اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شب و روز مشغول ہو گئے۔ سبحان اللہ۔